تعلیم کا جو طے ہے یہ تربیت کے لیے ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو پھر جو تعلیم ہے وہ شیطانیت ہے۔ تعلیم تربیت کا نام ہے۔ آپ اگر کسی کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت اتنی اچھی کریں، تعلیم خود بخود آ جائے گی، کیونکہ تعلیم جو ہے یہ ادب کا نام ہے۔ انگریز نے اسی لیے تو یہ کہا تھا کہ اوبیڈینسی از دی بیس آف نالج، کہ جو فرما برداری ہے یہ علم کی بنیاد ہے۔ تو والدین کو بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو ہر وقت برا بھلا کہتے جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، اپنے بچوں کی اچھائیاں جو ہیں ان کو بیان کریں اور بچوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیشہ کہا کرتے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو والدین کے لیے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی خوبیوں کو تلاش کریں، اپنے بچوں کو ان کی حیثیت دیں اور ان کے لیے پھر بہتر مستقبل کے لیے دعا کریں، اور کبھی بھی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے بچوں کی برائی نہ بیان کریں۔ کیوں کہ آپ کا بچہ آپ کا ہے، آپ نے ہی اس کو اچھا بنانا ہے، آپ نے اس کو برا بنانا ہے۔ سر ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک تربیت تعلیم، اس کے ساتھ ایک اور کلچر بھی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوشل میڈیا پر یا چینلز پر کس مختلف جگہ پر چلتا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز نے تشدد کیا ہے یا مارا ہے، والدین تھانے پہنچ گئے، FIR کروا دی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے اس قسم کے جو کنڈے ہوتے ہیں یا بچوں کی باتوں میں آ کر ٹیچرز کے خلاف FIR کرانا، یا ایک معلم جو ہے جو ان کی بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، اگر وہ سختی کرتا ہے والدین کی طرح، اگر پیش آتا ہے والدین کی طرح بچے کو بہتر راستے پر لاتا ہے، تو بچے کے والدین کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھی جائیں، یا ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اس قسم کا تشدد کریں کہ جس سے بچے کو جسم پہ نشانات پڑ جائیں یا اس کا فریکچر ہی ہو جائے؟ جی دیکھیں جی، کارپورل پنشمنٹ تو بالکل بین ہے۔ یعنی ہاں کوئی پرائیویٹ سکول ہے، ہاں کوئی گورنمنٹ کا سکول ہے، آپ بچوں کو سزا نہیں دے سکتے۔ اب اس میں لوگوں کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں کچھ لاز ہیں نا، آپ کی اسٹیٹ نے بنائے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اب اگر کوئی بھی استاد کبھی بھی بدنیت ہو کے بچے کو ایسی کوئی سزا نہیں دیتا، یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر پیرنٹس اور ٹیچرز کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر علاقے کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جو پراثر شخصیات ہوتی ہیں، ان کا بھی اس کمیٹی میں شامل ہونا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، بہتر یہ ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اگر اساتذہ ہیں تو وہ کوئی ایسی سزا نہ دیں بچوں کو کہ جس سے بچے جو ہیں وہ بیچارے سہم جائیں، ڈر جائیں، اور والدین جو ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ اسکول کا معاملہ ہے، اس کو اسکول کے اندر ہی ایسی کمیٹی ہو، وہاں ہی حل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر FIR کی طرف جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی کے اندر ایک انریسٹ ڈیولپ ہوگا، جو اساتذہ ہیں وہ انسیکیور ہو جائیں گے۔ اور پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ اس وطن عزیز میں تعلیم کا حال کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں پر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا ایک طرز عمل یا کوئی ایک ایسا روڈ میپ وہ ڈیزائن کر لیں کہ یہ معاملات وہیں ہینڈل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے ادارے میں ہمیں جانا پڑے۔ اور والدین جو ہیں وہ بھی صبر کے ساتھ، کیونکہ آپ جس کے خلاف FIR کروانے جا رہے ہیں نا، وہ آپ کے بچے کا استاد ہے، وہ روحانی باپ ہے، اور انسان کے 3 ہی باپ گردانے گئے ہیں۔ ایک اس کا وہ باپ جس کی وجہ سے بچہ دنیا میں آتا ہے، اور ایک اس کا استاد روحانی باپ اس کو کہا گیا، تیسرے نمبر پہ وہ کہ جس کے گھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ اگر وہ بچی ہے تو ظاہر ہے اس کے سسر اس کے باپ ہوئے، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے بھی بچی کا جو والد ہے اس کا والد ہوا۔ تو اس طریقے سے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے کوشش کروں گا بات کو سمجھانے کی، اس سے مدد لوں گا کہ تو نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تو نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، اور تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں،
تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے، اور تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا بنتے تو بڑی دور نکل سکتے تھے۔ تو بھٹی صاحب، ہمیں اپنے لہجوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے استاد محترم سید مخدوم علی شاہ صاحب یہ اکثر جب بھی ہمیں ٹریننگ دینے آتے، جب بھی ہمیں کوئی سبجیکٹ پڑھانے آتے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب سوسائٹی میں ہیں، ہم والدین ہیں، ہم اساتذہ ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، یا ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، یا ہم ارباب اختیار ہیں، یاد رکھیں ہمارے رویے بولتے ہیں، ہمارے لہجے بولتے ہیں۔ الفاظ جو ہیں، وہ کسی نے کہا تھا سائیڈ افیکٹ صرف میڈیسنز کے نہیں ہوتے، سائیڈ افیکٹ صرف دوائیوں کے نہیں ہوتے، سائیڈ افیکٹس ہمارے رویوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیں مل کے یہ پیغام جتنے لوگ سن رہے ہیں، اپنے رویوں پہ کام کریں۔ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔